آپ محبت سے دروشی پڑھیں، جلدی جلدی پڑھیں محبت سے، ورنہ بالکل نہ پڑھا کرو۔ میں حج تمتع کرنا ہے، عمرہ ہم کر چکے ہیں، میری بہن کی عمر 12 سال ہے، بھئی اگر وہ بالغ ہی نہیں ہے تو اس میں تو حج ہے ہی نہیں۔ اگر بالغ ہے، کیا پہلے وہ اپنا حج کر چکی ہے کہ اپنا نانی کا کرے؟ یہ سوچ لیں بس۔ ہم نے کام عمرہ کیا، بعد میں ٹھیکیدار نے نمبر رہائش دیا، بعد مکے میں داخل ہو گئے، ہم پھر پتہ نہیں آپ میقات خدمات میں آ کر عمرہ کیا، کام میں آئے تو کوئی دم نہیں انشاءاللہ۔ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو طلاق لکھ کر دی گئی ہے۔ بھئی لکھنے والا بھی تو زندہ ہے نا، پوچھ لو، جب لکھ کے دی ہے طلاق ہو گئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی کو بھی پہنچے۔ اصل یاد رکھیں 3 چیزیں ایسی خطرناک ہیں، حضرت نے فرمایا سلاسن جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، 3 چیزیں ہیں جس کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ کون سی؟ ایک نکاح، ایک طلاق، اور ایک غلام کو آزاد کرنا، عتاق۔ اب اگر کوئی آدمی یعنی مذاق میں بیوی کو طلاق دے دے، وہ طلاق ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مذاق میں دی ہے میں نے۔ اگر کسی نے مذاق میں کہا جی میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا، اس نے کہا جی میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ یہ مخول تھوڑا ہے کہ کھیلتے رہو۔ ہاں یہ حکم ہے کہ لڑکی کا نکاح نہ کرو جب تک اس کی رضامندی نہ لو۔ یہ احکام ہیں کہ سنت یہ ہے خطبہ ہو، گواہ ہوں، حق المہر ہو، ورنہ تو ایجاب قبول کا معنی یہی تو ہوتا ہے، اس نے ایجاب کیا، اس نے قبول کیا۔ اچھا ولی الامر نے اگر اپنی بیٹی کی طرف سے ایجاب قبول کر دیا، نکاح ہو گیا۔ یا جیسے بچپن میں ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، باپ نے دے دیا، دوسرے نے بھی قبول کر، نکاح تو ہو گیا۔ یہ نہ کھیلا کرو۔ طلاق بھی اسی طرح ہے، یہ طلاق ہو گئی ہے اور حلال حرام کا مسئلہ ہے، احتیاط کرو۔ ہاں یہ پوچھ سکتے ہو کہ اس نے 3 طلاقیں لکھی ہیں یا 1 لکھی ہے، اگر 1 لکھی ہے رجوع کر لے، اور 3 لکھی ہیں تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ حج بدل کے بارے میں پاکستان سے ایک یا حج کے دن شروع ہوں، بہرحال جتنی محنت زیادہ ہوگی، عمرہ زیادہ ہوگا، احرام زیادہ ہوگا، مشقت زیادہ ہوگی، ثواب زیادہ ہوگا۔ حجر اسود کو جب ہم اشارہ کرتے ہیں، افضل اعلیٰ یہ ہے کہ ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دیں، نہ لگے تو بس اشارہ کافی ہے۔ حضور پاک نے تو لکڑی لگا کے لکڑی کو بھی بوسہ دیا ہے۔ امام صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں، جا کے دیکھ لو، یہ سارے کام میں نے کرتے ہیں۔ عجیب آدمی۔ عصر کی نماز میں مطاب میں امام صاحب نہیں تھے، تو بہرحال یہ دیکھیں نا، مثلاً یوں سمجھو یہ کعبہ شریف ہے، امام ہے اس طرف کوئی آدمی امام کے آگے نہ ہو، اگر اس طرف یا اس طرف یا اس طرف آگے ہو، وہ آگے نہیں ہوتا، وہ طرف الگ ہے۔ میں نے بینک کے ذریعے قربانی کی رقم جمع کرائی، عقیقے میں شمار بھی کر سکتے، اللہ نے توفیق دی ہے، وہ بینک والی بینک میں رہنے دو، ایک اور خود کر دینا تاکہ شک نہ رہے۔ بینک والے ہر حال کرتے ہیں، لیکن ناممکن ہے کہ وہ 3 دن کے اندر 5 لاکھ بکری ذبح کر دیں، وہ تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ پورا مہینہ۔ ویسے ان کے نزدیک جائز بھی ہے، اور دیکھیں نا مثال کے طور پہ، یہ کوئی اعتراض نہیں میرا، مجھے تو یقین ہے کہ عام لوگ جو پیسے لیتے ہیں نا قربانی کے تو کھا جاتے ہیں، لیکن بینک والے تو نہیں کھاتے۔ مشکل یہ ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ قربانی کرنی ہے کم از کم۔ ایک قربانی کو اگر آپ 1 سیکنڈ بھی دے دیں تو 5 لاکھ سیکنڈ کا ذرا حساب کر لیں کتنے منٹ اور کتنے دن بنتے ہیں۔ کوئی پڑھا لکھا بھائی بیٹھا ہو نا جن کو کمپیوٹر سمجھ آتی ہے، حساب کر لیں کہ 5 لاکھ سیکنڈ کے منٹ بنا لیں،
اور پھر 60 پہ تقسیم، پھر منٹ کے گھنٹے بنا لے، پھر گھنٹوں کے دن بنا لے. چونکہ مولویوں کو حساب آتا نہیں، ان کو تو اللہ نے بے حساب دیا ہے نا کہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں. زکوٰۃ، صدقات، نظر، نیاز، ماشاء اللہ ہر شے موجود ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمیں اپنے خزانے غیب سے دے اور کسی کا محتاج نہ کرے. خاص طور پہ عالم کو اتنا غنی ہونا چاہیے کہ کسی بادشاہ کی بادشاہی پر بھی نظر نہ پڑے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے سینے میں قرآن رکھا ہے تو اس سے بھی کوئی اونچا ہو سکتا ہے؟ تم کسی اور کو اگر اونچا سمجھتے ہو تو میرے قرآن کی توہین کر رہے ہو. حضور پاک کی امتی ہونے کی نسبت سے مانے تو امتی تو ہیں، اور نسبت کیا؟ صفا مروا دوڑتے ہوئے بی بی ہاجرہ کی نسبت سے، بی بی ہاجرہ کی سنت ہے اور نسبت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیچارے واسطے وسیلے کے بغیر ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ان کے کام سارے چلتے اسی شارٹ کٹ پہ ہیں کہ خود کچھ نہ کرنا پڑے، بس وسیلے سے دے دے. میں نماز نہیں پڑھتا، بس وسیلے سے دے دے. یہ شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے ہیں نا لوگ. میں اپنی زبان کی لا یعنی باتوں سے پریشان رہتا ہوں. بہرحال یہ پریشان ہونا بھی اچھی علامت ہے نا کہ تمہیں فکر تو ہے نا کہ میری زبان سے، تو اس کا احتیاط یہ ہے کہ زبان پہ کنٹرول کرو. اور میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناؤں، لیکن شرط یہ ہے کہ دروشی پڑھو. حضور نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی جو بندہ مرد یا عورت مجھے ضمانت دے دے اس کی جنت کا میں محمد ضامن ہوں. کون سی؟ فرمایا یہ زبان اور شرمگاہ. فرمایا ان لاحین کو جو قابو کر لے اس کی جنت کا محمد بدری ذمہ دار. اور زبان کو پردے کے لیے اللہ نے ہونٹ دیے ہوئے ہیں کہ بند کر لو، اور شرمگاہ کو پردے کے لیے بھی اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہوئی ہیں تاکہ بند رکھو، کسی کی نظر نہ پڑے. بس ان کو قابو کر لو نا تو ولایت ہی ولایت. دیکھو نا بی بی مریم میں اور بھی تو کئی خوبیاں تھیں نا. آپس میں ٹھنڈے دل سے سنیں، بی بی مریم ایک نبی کی ماں ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اچھا پھر یہ ہے کہ وہ اپنا امرات عمران کی بیٹی ہے، یہ معمولی بات ہے؟ بے حضرت زکریا نبی نے جس کی کفالت کی ہے، بی بی مریم اتنے شان والی بی بی ہے، لیکن اللہ نے اس کی صفت کیا بیان کی؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. فرمایا وہ بی بی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. سب سے بڑا یعنی عمل یہ ہے کہ جو عورت جو ہے اپنی سطر کی حفاظت کر لیتی ہے، اپنے بدن کی حفاظت کر لیتی ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے جنت جو ہے وہ یقینی ہے. اور میری بیٹی یہ بھی یاد رکھو، اگر ایک دفعہ گناہ پہ ناڑا کھل گیا تو پھر نہیں بندھا جاتا. بچ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو. میرا بیٹا نابینا ہے، حج میں آیا ہے، میں اس کی طرف سے ارکان بالکل آپ کنفیوز، ویسے اس کو ساتھ لے جانا، چلنے کے قابل ہے. جمرات کے حوش کے قریب وہ جو گول دائرہ ہے نا کھڑے کا، وہ اپنے ہاتھ سے کنکری پھینک دے گا. اور باقی کام کیا ہے؟ طواف بھی تو چل کے کرے گا، صفا مروہ بھی چل کے کرے گا، مینا مزدلفہ بھی بیچارہ چل کے جائے گا، لیکن آپ اس کو پکڑے رہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر عرفات میں ہم لوگ اپنے کیمپ میں اپنی جماعت سے نماز پڑھیں، پھر آپ اپنے مسلک کے مطابق اپنے وقت کے مطابق پڑھیں، یہ ہر نماز اول وقت میں ہوگی. خادم اور بیوی کے کو ہمارا ممانعت ہے کہ جائز ہے، پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. بہرحال خامن سے بھی اپنا خادم سے بھی پردہ لازم ہے، چونکہ سب سے زیادہ خطرناک یہی لوگ ہیں جو ہر وقت گھر آتے جاتے ہیں، کسی کو کسی نے روکنا ہی نہیں ہے. ان پہ زیادہ نظر رکھا کریں.
جدے سے جو بھی آئے گا میرا بھائی اس کا حج افراد ہوگا. جدے سے آپ بغیر احرام کے آئے ہیں کوئی جرمانہ نہیں. حج کے لیے مسجد عائشہ سے نیت کریں گے, حج افراد ہوگا. 14 اگست کو آئے ہیں. بہرحال اگر آپ کے مجھے نہیں پتا نا 14 اگست کا, نہ اگست کا پتہ ہے نہ کسی اور مہینے کی, چونکہ ہمارے ہاں تو چلتا ہے دن قعدہ دن حجہ ہے. اگست وغیرہ تو تمہارے پاس چلتا ہے نا, چونکہ انگریزوں کی نشانیوں کو تم نے گلے سے لگایا ہوا ہے, تم نہیں چھوڑتے. سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے وہی ہے نا تمہارے. پتہ ہے سنڈے کیا ہوتا ہے؟ سورج دیوتا تمہیں کفر سی اس کی عبادت کروا رہے ہیں. منڈے کیا ہوتا ہے؟ مون دیوتا, چاند دیوتا. مسلمانوں کو کیا ہے جی, ہر چیز جائز ہے بس. بہرحال یہ 15 دن اگر قیام ہے, مقیم ہے, کم ہے, مسافر ہے. بہرحال نمازوں میں جھگڑے میں نہ پڑیں. حاجی مسافر ہے وہ قصر کرے. یہ تو ان کے لیے مسئلہ ہے جو مقیم ہو کہ کیا وہ کیا کہ, اور وہ بھی صرف حنفی مسلک پہ ہے کہ پوری پڑھے, ورنہ سب ائمہ کے نزدیک وہ بھی قصر پڑھے. ایک ہاتھ سے اشارہ کریں حجر اسود کو یا دونوں ہاتھوں سے جائز ہے. نمازیوں کے آگے سے نہ گزرا کریں. اگر مجبوری ہو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں. سلام ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے, دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے. بخاری شریف میں باب باندھا ہے الاخذ بالیدین, لیکن ضد کا تو کوئی علاج نہیں. کنکری شیطان کو مارتے وقت اس کو لگنا ضروری ہے, وہاں پہ شیطان کھڑا ہے, یا تم اس کو پہچانتے ہو کہ یہ شیطان ہے؟ وہ تو ایک ستون علامت ہے کہ یہی جگہ ہے. کنکری اس یعنی دائرے کے اندر جانی چاہیے, لگنا تو ضروری نہیں. اگر اس کو لگ کے بھی باہر آ جائے وہ شمار نہیں ہوگی. حج قران کر رہا ہوں, احرام بالکل لبیک پڑھتے رہیں گے, جب جا کے کنکری ماریں گے تو بند کریں گے. اگر آپ کے والد ضعیف ہیں تو ان کو میں پہلے طواف کرا کے صفا مروہ دوڑا لوں تو وہ اپنے طواف کریں گے زیارت کا, صفا نہیں دوڑیں گے. لیکن یہ دوہری تکلیف ہے, ایک ابھی کرو گے ایک بعد میں کرو گے. واپس آ کے اپنے والد کو طواف زیارت کرا لو. جن لوگوں نے 5 دن 8 دن 10 دن حج کے بعد بھی مکے میں رہنا ہے وہ بعد میں صفا مروہ دوڑ لیں. طواف کے دوران ادھر ادھر دیکھنا ناجائز ہے, چونکہ طواف تو نماز کے حکم میں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا. ویسے غصہ ہوتا بڑا سمجھدار ہے, کمزور پہ آتا ہے, کبھی طاقتور پہ آیا ہے نہیں. کسی بڑے آدمی پہ کسی زور ہے, وہ ایک تھپڑ مارے گا غصہ سارا نکل جائے گا. بس لا حول پڑا کرو. ایک آدمی اپنے حج کے لیے اس کو پتہ لگا کہ بیوی فوت ہو گئی ہے, نہیں, جو نیت کر کے ہے وہی رہے گی. بیوی کے لیے اگلے سال کر لینا, یا بیوی کے لیے یہاں کسی مکے والے آدمی سے حج بدل کروا لو. جیزان سے حج کرنے آئے ہیں, اگر احرام نہیں باندھا ہے تو افراد ہی ہوگا, عمرہ تو کیا ہی نہیں نا. اگر عمرہ کیا ہے تب تو ہوگا. وہی طائف سے بغیر احرام, ایک ہی مسئلہ ہے. طواف زیارت میں اگر احرام پہنا ہوا ہے تو رمل بھی ہوگا, اجتباء بھی ہوگا. اگر کپڑے پہن لیے ہیں پھر ضروری نہیں ہے. پہلے ہم نے آئے عمرہ کیا, پھر واپس ریاض چلے گئے, اب مکے آئے, حج کا ارادہ ہے, اب عمرہ کیا ہے تمتع ہے, نہیں کیا ہے افراد ہے. پیشاب کے قطرے گرتے ہیں, اندر بھی رکھیں, اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. مثلاً جو آپ نے عصر کے لیے وضو کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے, چاہے وہ قطرے گرتے رہیں. مدینے سے بغیر احرام کے آئے ہیں, مسجد عائشہ سے عمرہ کیا, دم ادا کرو پہلے, پھر تمتع کریں گے. نفلی طواف کے دوران کسی منہ ماری ہو جائے معافی مانگ لو, لا حول پڑھو.
چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ مرد بھی پہن سکتا ہے 3 ساڑھے 3 ماشے. اب ماشے گرام کا مجھے پتہ نہیں. میں مدینے سے مکے آیا, طواف کیا, سعی نہیں کی. عائشہ عمر کی نیت کی تھی, طواف کیا, واپسی ہوٹل میں چلا گیا. عصر کے بعد صفا مروا دوڑا, کوئی حرج نہیں. پھر تو ٹھیک ہے, صفا تو دوڑے ہو نا, اب دیر سے دوڑے ہو. میں آیا ہوں جدے سے, 10 دن ہو گئے ہیں, عمرہ نہیں کیا. حج تمتع آپ نہیں کر سکتے, جدے والوں کا حج افراد ہوتا ہے. اگر عمرے کے طواف میں 2 رکعت مقام ابراہیم پہ نہ پڑھ سکے تو سارے حرم میں جہاں جو موقع ملے پڑھ سکتا ہے. اگر حرم میں بھی بھول جاؤ, اپنے ہوٹل میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہو. مکہ اور مینا ایک شہر نہیں ہے, اس کی کمیٹی الگ ہے, بلدیہ الگ ہے, اس کی بلدیہ الگ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ عمارتیں مل گئی ہیں اس لیے وہ ایک ہے, لیکن بہرحال اکثر علماء یہی کہتے ہیں مینا الگ ہے, مکہ الگ ہے. حج کے لیے جو احرام باندھیں گے وہ کب کھولا جائے گا؟ ابھی 4 دن سے جو مسئلے سمجھا رہا ہوں, سمجھ نہیں آئے اب میں کیا کروں. حج کے لیے احرام باندھو گے, جب کنکری مارو گے, قربانی کرو گے, سر منڈاؤ گے, احرام مینا میں کھول دو. نماز میں الحمد پڑھنا, الحمد کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی, لیکن مقتدی ہے تو امام پڑھ رہا ہے. میں نے والدہ کے لیے عمرہ کیا, مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آیا. کعبہ شریف کو بوسہ, بہرحال دم تو نہیں پڑتا, لیکن حالت احرام میں بوسہ نہ دیا کریں. عطر لگا ہوتا ہے, منہ کو عطر لگ گیا دم پڑ جائے گی. طواف زیارت تو وہی ہے اپنا 12 کی شام تک. 3 دن تھوڑے, 10 ہے, 11 ہے, 12 ہے. ہاں, ایک آدمی بیمار ہے, وہ جب ٹھیک ہو کر لے, کوئی جرمانہ نہیں. حضرات صحابہ نے اور حضور پاک نے بھی عرفات میں, مزدلفہ میں نماز قصر پڑھی ہے, اور دونوں نمازوں کو ملایا ہے. عرفات میں ظہر اور عصر, اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء. لیکن حنفی کہتے ہیں حضور تو مدینے سے آئے تھے, مسافر تھے. یہ تو تمہارے ذمہ ہے کہ مکے والا بندہ دکھلاؤ جیسے قصر پڑی ہو, چونکہ دعویٰ تمہارا ہے, ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جھگڑے کرو ہی نہیں. نماز ضرور پڑھو, قصر پڑھو یا پوری پڑھو, مسجد میں جا کے پڑھو یا خیمے, نماز نہ چھوڑنا, حج نہیں ہوگا. بیس سال پہلے میں نے حج کیا تھا, طواف تو کیا, صفا چھوڑ دیا تھا, دم دے دو. شکر ہے اتنا جلدی مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو. کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ کر لیا, حل کے بعد مجھے شک ہوا کہ صفا کے 5 چکر ہیں, تو کوئی حد نہیں, بعد میں 2 چکر کر لیے, شک سے کچھ نہیں ہوتا. اگر مینا میں یا عرفات میں یا مزدلفہ میں آدمی سو گیا, پاؤں پہ کپڑا آ گیا, سر پہ کچھ نہیں ہوتا, آمدن نہ ڈالو, نیند میں آ گیا. 13 تاریخ کو طواف زیارت کے لیے لگو. معلم کہاں تمہیں لے آئیں گے؟ معلم تو انشاءاللہ مینا پہنچا کے پھر انشاءاللہ تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے اللہ کی رحمت سے. تم اپنا طواف کرو, گاڑی پکڑو, 10 ریال دے کے آ جاؤ, مکے طواف کرو. تمہیں کہا کہ وہ لے آئے گا, تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے آئے گا. جوتے پہن کے طواف جائز, اگر جوتے نئے ہیں, پاک ہیں, پھر جائز ہے. کوئی نماز بھی حرم کے حدود میں ادا کرے گا 1 لاکھ ہوگا. اگر طواف کے پہلے چکر میں کندھا نہیں نکالا, بہرحال سنت کے خلاف ہے, لیکن دم شم نہیں پڑتی.
اگر مجبوری ہو تو طواف اور سعی کے درمیان وقفہ کر سکتے ہیں طواف کر کے آرام کر لیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد احرام نہ کھولے اگر احرام ہے پھر جا کے صفا مروہ دوڑ لیں. کسی وسیلے سے دعا نہ مانگا کریں. اگر امام نے نماز میں سجدہ تلاوت کیا، ہم رکوع میں تو گئے لیکن سجدہ نہیں کیا، نماز ہو گئی. جب رکوع میں گئے ہیں تو ہو گئی. جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی. حضور کے نام پر اگر ہم قربانی کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. مسجد الحرام کے اندر کبھی پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جو پڑھا نہیں جاتا اس کا میں کیا کروں. یہ ہو چکا ہے جناب. یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے دیا، اس کا نام محمد مصطفیٰ رکھا، صرف محمد رکھو یا مصطفیٰ رکھو. ایک بات یاد رکھو، یا اس کا نام صرف مصطفیٰ کو سبحان اللہ، یا صرف محمد. بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر بچوں کے نام محمد رکھو پر ان کی عزت بھی کیا کرو، میرے نام کا احترام کیا کرو. ان کو بے وقوفی سے اور بے احترامی سے پھر نہ پکارا کرو، وہ ٹنکو، وہ ڈنڈو، وہ فلانا، وہ گڈو. نام اس کا محمد ہے، یہ گڈو پکار رہے ہیں. ورنہ پھر نام نہ رکھنا. حضور نے بولا اکرمو، میرے نام کی بھی عزت کرو. میرے ساتھ حج میں میری بزرگ 74 سال عمر ہے، ادا نہ کر سکے، ان کی طرف سے ادا کر سکتا ہوں، باقی کون سے ادا نہ کر سکے. عرفات ان کو ہر حال جانا ہے، احرام باندھنا ہے، نیت کرنی ہے، طواف زیارت کرنا ہے. باقی مجبور ہے تو کنکری اور قربانی تم کر دینا. اور تم فکر نہ کرو، 70 سال کے آدمی جو ہے نا وہ تم سے زیادہ مضبوط ہیں. انہوں نے خالص گھی کھایا ہوا ہے، تم سب ڈالڈے کی پیداوار ہو. فوٹو نہ لیا کریں بغیر مجبوری کے. ایک ہے دین کے لیے لینا، وہ الگ بات ہے. ہوٹل میں جو مشترکہ کھانا ہے اپنے مہمان کو کھلا سکتے ہیں، اپنے کھانے سے کھلاؤ اس کو، لوگوں کے کھانے سے کیوں کھلاؤ. اپنے لیے جو لے آؤ اس میں شریک کرو. داڑھی جو ہے ایک مشت، کم از کم ایک مشت. داڑھی منڈانے والا ہر وقت گناہ میں ہے، بالکل ہر وقت گناہ میں ہے، چونکہ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے. وہ طواف کر رہا ہے تب بھی تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. یہ قرآن نے تو بتلا دیا ہے کہ حج اس کا قبول ہوگا جو فسق سے، یعنی لا رفث ولا فسوق، یہ تو فسق میں مبتلا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کے بندے، اگر تمہیں سنت پہ چلنے کا ارادہ نہ ہو، کم از کم مکے مدینے کا شرم کر کے یہی دن تو داڑھی رکھ لو، شاید اللہ تمہیں توفیق دے دے. عمرے کے طواف کرنے کے بعد سر پہ کپڑا ڈال کے 2 رکعت پڑھی، نماز تو ٹھیک ہوگی لیکن نہیں ڈالنا چاہیے تھا. بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے سورت اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کریں بچوں کی صلاح کے لیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. طواف کی تعداد 7 کیوں ہے یہ تو مسئلہ اللہ سے پوچھنا، میں نے تو نہیں رکھی تعداد. باقی آسمان بھی 7 ہیں اور طواف بھی 7 ہے، سجدہ بھی 7 اعضاء پہ کرتے ہیں، چونکہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. اللہ ہمیں ان سے بچا دے. کہتے جی حج کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں. کسی کا 50 لاکھ کھا کے 5 لاکھ کے پیکج پہ حج پہ آ جاؤ تو معاف ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. وہ ہر حال میں دینے ہیں. حالت احرام میں موزے نہ پہنے، احرام میں انڈر ویئر وہ بھی ناجائز ہے.
ریاض میں قربانی حج والی نہیں ہو سکتی، وہ جو عید والی قربانی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ مجھے $100 ملے ہیں، خیرات کر دو۔ میرے طواف کے 4 چکر ہوئے، پھر میں ہوٹل چلا گیا، واپس آ کے ابتدا سے شروع کرو۔ یہ کوئی مذاق ہے کہ جب 4 چکر کر لیا اب ہوٹل یاد آ گیا تمہیں؟ اگر کوئی مریض ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ کسی کو کنکریاں مارنے کے لیے وکیل بنا سکتا ہے، لیکن کنکریاں مارنے والا پہلے تینوں کو اپنی کنکریاں مارے پھر واپس آگے اس کے لیے مارے۔ یہ نہیں کہ ایک کنکری اس کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں حنفی مسلک میں واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ القصیم یا بریدہ سے بغیر احرام کے آئے ہیں، بالکل دم ہے، کیونکہ میقات آپ کا راستے میں تھا طائف۔ بہرحال اب آپ حج کریں، حج کے بعد پھر عمرہ بھی کرنا، دم بھی دینا۔ جو لڑکیاں گھر میں بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہیں، اگر وہ بھویں بناتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر تو کمائی حرام ہے۔ اگر شریعت کے مطابق عورت کو بناتی سنوارتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ آج کل تو یہ ہے نا جی کہ ساری دھوکھا ہوتا ہے کہ بال چھوٹے ہیں تو کسی کے بال لگا لیے، وگ لگا لی، پپلیاں چھوٹی ہیں تو پپلیاں کسی اور جو آرٹیفیشل ہیں وہ لگا لی، ناخن بھی آرٹیفیشل بڑھا دیے۔ یعنی خامن جب یہ ساری چیزیں اتار کے دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے، کوئی 2 نمبر کوئی اور نکل رہی ہے۔ پہلے تو مسکارا لگا ہوتا ہے نا، چمک دمک ہوتی ہے، تو جب وہ منہ دھو کے نکلے تو کہتا اچھا نعوذ باللہ تم تھی، میں تو مارا گیا شادی کر کے۔ مدینے سے مکے میں نے حجت متکرم باندھا، میری بیوی کو حیض تھا، اس لیے اس نے عمرے کی نیت نہیں کی۔ پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ وہ اسی حیض میں بھی نیت کر لیتی، آگے بیٹھ جاتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ مسئلہ تو تم غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہو نا۔ کہتے کہ روڈ پر لوگ روٹی تقسیم کرتے ہو، غریبوں کو لینے دیا کرو، امیر ہو تو نہ دیا کرو، دینے والے بنو، مانگنے والے تو نہ بنو۔ کن باتوں سے آدمی اسلام سے خارج؟ غیر اللہ کو پکارنے سے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز بنانے سے، غیر اللہ کے نام پہ بکرے چڑھانے سے کافر ہو جاتا ہے۔ جادو کرنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ من تسحر فقد کفر۔ اگر آدمی دکان پہ چیز خریدتا بھی ہے، بیچتا بھی، سال کے بعد جو بھی مال اس وقت مارکیٹ ویلیو رکھتا ہے اس کے مطابق زکوٰۃ دے گا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، حج تمتع کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اور عمرے کرے تمتع نہیں ٹوٹے گا، کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ایک عمرہ اور ایک حج۔ جب آپ باہر سے آتے ہیں، اپنے ملک سے آتے ہیں، تو جب کعبے پہ نظر پڑے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و بر، نہ یاد ہو اللہ اس گھر کی، اس وقت جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ جدے جانے سے تمتع نہیں ٹوٹتا۔ حج میں جو قربانی کریں گے وہ اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، تیسرا حصہ کھا سکتے ہیں۔ سعودی ریال بہرحال اگر نوٹ پہ ہے یا اقامے پہ ہے یا پاسپورٹ پہ ہے، اب تو کارڈ پہ بھی تصویر ہے، وہ جیب میں رکھ لے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے 3 چکر کرنے کے بعد نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھو، نماز کا سلام پھیر کے پہلے وہ 4 چکر پورے کرو۔
اگر ہماری نماز قصر میں قضا ہو گئی، گھر میں آ کے لوٹائیں، قصر لوٹائیں گے، یعنی جیسے قضا ہوئی ویسے ادا ہوگی۔ ہم جازان سے جیتا سے مکے بغیر احرام کیا، وہ تو 100 دفعہ بتایا ہے نا کہ دم پڑ گئی، لیکن ابھی حج کرو، حج کے بعد عمرہ بھی کرنا، دم بھی دے دینا۔ اگر حاجی قربانی مینا کے بجائے مکے میں کر دیں وہ بھی جائز ہے۔ اجتباع کیا جائے تو سعی لازمی نہیں، الٹے مسئلے سمجھتے ہو۔ جس طواف کے بعد صفا دوڑنا ہو اس میں اجتباع ہوا۔